پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کو ہمارے معزز علماء سمجھاتے ہیں، ہمیں آیات کے معنی مفاہیم واضح کرتے ہیں اور تفسیری رنگ میں پروگرام سامنے آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کی زبان عربی نہیں، ہم عربی کو نہیں جانتے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا بجائے خود ایک ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے مخاطبت کیا کر رہی ہیں، روشنی اور ہدایت ہمیں کس کس انداز سے مل رہی ہے، تو ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اپنے علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہم جس معزز مہمان سے اور معزز عالم دین سے سیکھیں گے وہ ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، کون ہے جو آپ سے واقف نہیں؟ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا
اور ہدایت بخشی اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال نیلوفر صاحبہ کا سوال ہے، سماجی مسئلہ۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں طلاق ہو گئی تھی، طلاق کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے ایک شادی کر لی، اس شادی یعنی اس شخص سے شادی کو خاندان کے افراد پسند نہیں کرتے، وہ جو شوہر ہیں ان کے، وہ ان کے ساتھ ہی ان کے ہی گھر میں اوپر کے حصے میں جو کہ ان کے نام ہے اس پر رہتے ہیں، نیچے ان کے بھائی وغیرہ رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر نہیں آ سکتا، اگر وہ آیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میرے شوہر نے کئی مرتبہ گھر آنے کی کوشش کی مگر میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اسے گھر سے نکال دیا۔ ایسے حالات میں مفتی صاحب میں کیا کروں؟ میں اس شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں، لیکن کیونکہ بھائیوں کی مرضی کے خلاف بہن نے شادی کر لی ہے، وہ کہتے ہیں تم نے کر لی سو کر لی، لیکن تمہارا شوہر یہاں نہیں آئے گا، یہاں نہیں آ سکتا۔ ایسے میں یہ خاتون بے پناہ پریشان ہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے درست فرمایا، یہ ایک ایسا سماجی مسئلہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں دوسری شادی جو ہے یہی بہت معیوب سمجھی جاتی ہے، اور ایک ہندوانہ رسم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ذہنوں پہ یہ غالب ہے کہ دوسری شادی کیوں کر لی اس نے، اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ جی ہاں۔ پھر اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے ایمان کی، حیا کی، عزت کی حفاظت کے لیے دوسری شادی کر لے تو پھر یہ والے مسائل پیش آتے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، اور خاص طور پہ اس صورت مسئلہ میں جو انہوں نے بیان کی ہے، اس میں تو یہ بالکل ہی ناجائز عمل ہے جو یہ بھائی کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس نے شادی کر لی تو اب تو ان کا کوئی حق اس حوالے سے ہے ہی نہیں، وہ بالغ عورت ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس نے وہ شادی کر لی۔ اچھا، پھر وہ جس گھر میں رہ رہی ہے وہ گھر اس کی ملکیت ہے، وہ اپنے گھر میں بلا رہی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اور شرعاً تو بالکل بھی ان کا یہ فعل جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں روک سکتے وہ۔ ہاں البتہ اب اگر کوئی اور صورت نہیں ہے اور وہ نہیں رک رہے ہیں اور کوئی قانونی کارروائی بھی مناسب نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہ رہی ہیں خاتون، تو پھر یہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ اس کو کرائے پہ دے دیں اور خود جو ہے وہ کہیں اور اس شوہر کے ساتھ رہنے لگیں، اپنے اوپر والے مکان کو کرائے پہ دے دیں اور کہیں اور رہنے لگیں۔ تو ورنہ تو ظاہر سی بات ہے، اور طریقہ کار تو یہی ہے کہ یا تو کوئی حکم ڈال کے بھائیوں کو سمجھوائیں کہ بھائی کوئی صلح کرائے، یا پھر یہ کہ قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ناحق ہے، بالکل کوئی حق تو نہیں ہے بھائیوں کا کہ وہ جو ہے ظلم ہے، خالصتاً ظلم ہے کہ وہ اس طریقے سے روک رہے ہیں۔ تو اس میں اب یا تو قانونی چارہ جوئی ہے کہ وہ اختیار کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہیں اس میں جانا چاہتی تو پھر بھائی اس کو کرائے پر دے دیں اور خود کہیں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ رہنے لگے۔ تو لیکن بھائیوں کا کتنا بڑا ظلم ہے بہن کے ساتھ، ظلم ہے، بالکل ظلم ہے، یہ آپ دیکھیں نا کہ بھائی، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی شادی کرواتے ہیں، وہ کر لے تو بیچاری کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ خود کفیل ہو تو بھی آپ کو ناپسند ہے یہ کہ وہ کیوں ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی روگ ہے، معاشرتی رویہ بہت ہی خطرناک ہے یہ بچیوں کے حوالے سے۔ اور یہی بیوہ عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اسی طریقے سے، بیوہ یہ تو مطلقہ ہے کہ ان کی طلاق ہوئی ہے، وہاں بھی دوسری شادی ہمارے ہاں جو ہے اس ہندو کلچر کی وجہ سے ہمارے ذہنوں پر بھی ایسی یہ چیز آ گئی ہے، حالانکہ کوئی معیوب تھوڑی ہے بھائی، وہ تو اپنی نکاح تو بنیادی طور پہ ایمان کی تکمیل ہے، حیا کی حفاظت ہے، عزتوں کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ یہ تشکیل اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مودت، رحمت، عفت کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن اب جو بھائیوں کا رویہ ہے ناقابل فہم
حد تک جو ہے وہ ظلم ہے بالکل. مطلب کوئی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا نا کہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ روکیں. کوئی وجہ بھی نہیں ہے, گھر کی بھی وہ مالک ہیں, پھر بھی آپ روک رہے ہیں, تو یہ ظلم ہے. جی کتنا بڑا ظلم ہے. اور کیسی عجیب بات جو آپ نے بات فرمائی کہ ہمارے سماجی رویے کہ وہ خاتون جو طلاق یافتہ ہیں ان کو معاشرہ بھی ذرا کہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے, یعنی یہ کہ یہ عمل برا ہے اور یہ طلاق یافتہ خاتون ہے, لیکن جس مرد نے انہیں طلاق دی ہے نہیں, اسے کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. میل ڈومیننس وہ ہے نا سوسائٹی آپ کی. جی ہاں, تو آپ جو ہیں وہ اس یہ معاشرتی صرف رویے میل میں ڈومیننس کیا, یہ میل شوونسٹک اپروچ ہے. شوونسٹک اپروچ بھی ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی ڈومیننس حدود اللہ پار اکبر. کرتی ہے تو وہ ہو ہی جاتی ہے. آپ بنیادی طور پہ جب ہم خاص طور پہ اس عورت کو اجازت ہی نہیں دیں گے اور آپ اس کو اس طریقے سے اپنے معاشرتی رویوں میں رکھیں گے تو پھر معاشرے میں جو ہے نا وہ ڈس بیلنس کریٹ ہوتا ہے, بیلنس آؤٹ ہوتا ہے معاشرے کا. پھر ہمارے شیخ تھے وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن معاشروں کے اندر نکاح مشکل ہو جاتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں, معاشروں کے اندر معاشروں کی اپنی ایک بیلنسنگ فگرز ہوتی ہیں نا, کچھ بیلنسنگ چیزیں ہوتی ہیں, اسی میں یہ نکاح ہے, اسی کے اندر یہ نکاح کے رشتے ہیں, اسی کے اندر یہ باہمی رشتوں کا استوار رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو بنت ہے نا, آپ کے معاشرے کی جو بنت ہے وہ باقی رہتی ہے, وہ اسٹرینتھن رہتی ہے. اور اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں نا تو یہ بنت ڈھیلی پڑتی ہے. یہ بنت ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر فحاشی کے دروازے کھلتے ہیں, پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں, کیونکہ عزتوں کی حفاظت مشکل ہوتی ہے, عفتوں کی حفاظت مشکل ہوتی ہے, حیا کی حفاظت مشکل ہوتی ہے, اور پھر شیطان کے لیے بھٹکانا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں کی نظر ثانی کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر اس مہم کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی بیوہ ہے اس کو آدمی اس کی طرف, ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسی مجبوری ہے اس کو سسرال والے سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس عزیمت پہ رہنا چاہتی ہے کہ میں یہ مجاہدہ کا ثواب کماؤں, جہاں بچوں کی تربیت کے اندر وہ نہیں کرتی بچوں کی وجہ سے دوسری شادی, وہ ایک الگ کیس ہے, وہ کیس ٹو کیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے. عمومی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی تم شادی کرو, اور خاص طور پہ اس کا اہتمام. اب اگر وہ بیچاری کر رہی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کا ظلم کر رہے ہیں, تو یہ اس کو نہ صرف یہ کہ حکومتی سطح پر بھی اور قانون کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے یہ ظلم ہے. یعنی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن آپ کسی طرح دے ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا ایسا معاشرتی رویہ ہے کہ خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ اکبر, کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اور بس ہمارے پاس رسومات کو دین بنا لیا گیا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہندو کلچر, اب ہندو کلچر بنیادی وجہ ہے. رافعہ سلطان صاحبہ ہیں, ان کا سوال بس چھوٹا سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہو رہی ہیں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر. انہوں نے کہا ہے کہ یدل بہی کثیروں و یادی بہی کثیرہ, کہ قرآن کے ذریعے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے اور گمراہی بھی. قرآن کے ذریعے گمراہی کہاں حاصل ہوتی ہے, صرف ہدایت ہی حاصل ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں اپنے سوال میں کہ مفتی صاحب میں کنفیوزڈ ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ آیت, ذرا آپ کھول دیں. دیکھیں اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم جو یہ ہدایت کس کے لیے ہے, قرآن کریم نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی متقین. تو آپ کو پہلے اپنی زمین کو تقوی کے پانی سے سیراب کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. لیکن اگر آدمی کوئی اور معنی اس کے تلاش کرنا چاہے اور اپنی خواہشات کو قرآن کی آیات میں پہنانا چاہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق خواہشات کا دین جو ہے اور نفس کا دین جو ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آیات کے ذریعے ہو جائے, یا قرآن کریم کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھنا چاہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, تو یہی قرآن جو ہے وہ یدل بہی کثیرن, کہ اسی کو پڑھ کر اسی کو
آیات کو ہی استدلال کے طور پہ پیش کرتا ہے، حالانکہ گمراہ ہوتا ہے، اور وہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے، جو شان نزول ہے، بالکل اس کو غلط جگہ پہ، اس کو جو ہے وہ غلط محل پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھنا چاہتا ہے، اللہ یا اپنی خواہشات دین پہ عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، نیت تو ہوتی ہے خواہشات پہ عمل کرنے کی، ان خواہشات کو پورا کرنے کا استدلال قرآن سے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتباع ہوا جو ہے، وہ اتباع نفس جو ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم سے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کا مقصود نہ اطاعت خداوندی ہوتا ہے، نہ اس کا مقصود اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم نے تو ہدایت کا وعدہ رکھا ہے، لیکن ہدایت کے وعدے کے ساتھ تقوی کی شرط لگائی ہے، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ ہے، اور ایمان والے اور تقوی والوں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو قرآن کریم کو سمجھتے ہی صاحب قرآن کی اس میں ہے، وہ اس کے بغیر جو ہے وہ قرآن کریم کو براہ راست نہیں سمجھنا چاہتے، وہ تو اسی کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کا عمومی طور پہ جو ہے وہ معنی لیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے سمجھو گے تو قرآن کریم سے بعض دفعہ جو ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جب وہ معجزہ ہوتا ہے تو کفر والوں کا کفر بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں، دو مختلف نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک کا کفر بڑھتا ہے، ایک کا ایمان بڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، تو سبحان آپ اللہ، چیز تو ایک ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا زاویہ نگاہ، آپ کی پرسیپشن، آپ کی انداز پڑھنے کا، یہ قرآن کریم سے ہدایت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جی، ہر قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا ضروری اچھا وہ نہیں ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ مثال کے طور پر مطلب میں ایک بات رکھتا ہوں، پھر ذرا اسے کھولیے کہ جو قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محکمات کی طرف جاتے ہیں، متشابہات کی طرف نہیں جاتے، تو جنہیں قرآن کریم کے ذریعے گمراہی حاصل ہو رہی ہے، کہیں وہ لوگ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کے ذریعے گمراہی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ متشابہات کے پیچھے وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ضیق ہوتا ہے۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس ٹیڑھ پن کو خود بیان کیا ہے کہ جو اپنے جو ٹیڑھ ہے نا جو دل کی، جی، اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ایمان میں تشکیک پیدا ہوتی ہے، آپ مزید ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایمان کے اندر۔ تو اب یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو آپ نے فرمایا نا، جو محکمات ہیں، بالکل کلیرٹی کے ساتھ جو چیزیں ہیں، کلیرٹی کے ساتھ عقیدے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توریت میں بھی بیان فرمایا، انجیل میں بھی بیان فرمایا، اللہ جل شانہ نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے بیان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، ان سب کو چھوڑ کر ایسی چیزوں میں جانا جو زو معنی ہو سکتی تھی، اس کے دو معنی ہو سکتے تھے، متشابہات کی چیز تھی، اور ان میں آپ بحث میں لگ جاتے ہیں جس کا آپ کی اپنی عمل اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، عملی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس ٹیڑھ پن کی وجہ سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے گمراہی حاصل کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ کیونکہ دیکھیں علی صاحب، یہ جو محکمات پہ عمل کرنا، محکمات پہ ایمان لے کر آنا، اس کے لیے بھی جو اصل چیز ہے وہ دل کے اندر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ مائنڈ سیٹ تقوی سے کلیرٹی کے ساتھ وہ مائنڈ سیٹ ہو۔ اس مائنڈ سیٹ میں اگر ڈاؤٹ کی آپ اینک لگا کے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس سے وہ چیزیں نکالتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں، اور بظاہر آپ اس کو انٹلیکچول ڈیبیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انٹلیکچول ڈیبیٹ ہے جی، ہم تو آپ سے فکری گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم آپ اریٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں، ہم تو فکری گفتگو۔ اریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں ایمان بڑھا یا ایمان گھٹا۔ اللہ اکبر۔ اس گفتگو کے نتیجے میں جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کی، سامنے والے آڈینس تشکیک کا شکار ہوئے یا ان کے ایمان اور قوی ہو گئے اس کو پڑھ سبحان کے؟ اللہ، ان کے دل میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہوئی یا قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ ہوئے؟ اللہ ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوئی یا ڈاؤٹ کریٹ ہوئے؟
اصل بات تو یہ ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے یا کیا چیز ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ فکری گفتگو اس کو جو ہے نا مختلف لباس پہناتے ہیں ان شبہات کو، جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو یہ دل کا ٹیڑھ ہے جو شبہات کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی ملمہ سازی جو ہے وہ مختلف آپ اصطلاحات کے ساتھ کرتے ہیں اس کے اندر، حالانکہ وہ دل کا ٹیڑھ ہوتا ہے. تو قرآن کریم تو جسے قرآن کا زیغ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے. تو آپ کیا ہے یہ کھوٹ ہے نا، کہیں پہ کوئی ٹیڑھ پن ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی زنگ ہے جو آپ کے دل پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہدایت کی طلب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جو ہے وہ آپ اس کے اندر اب وہ ٹیڑھ اور وہ زنگ وہ کس وجہ سے آیا ہے یہ تو کچھ بھی ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کو ہدایت کی طلب سے نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کریم اس کے لیے ہادی نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں، قرآن کریم اس کے لیے ہے ہدی للمتقین، اور متقین کی صفات قرآن نے خود بیان کی ہوئی ہیں. قرآن کریم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے کہ آپ تقوی کو اپنے لیے خود ڈیفائن کریں، قرآن کریم میں تقوی کی خود بتائیے. لیکن قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم ہدی للمتقین کے ساتھ ساتھ ہدی للناس بھی کہہ رہا ہے. بالکل ہدی للناس بھی ہے وہ. تو ہدی للناس یہ وہ ناس، وہ انسانیت جو قرآن کریم سے اس انداز سے جڑاؤ پیدا کرے. ہدایت کی طلب، ہدایت کی، اسی لیے دیکھیں نا یہ بات کہی جاتی ہے نا، اللہ جل شانہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجتے ہیں وہ ہدایت دینے کے لیے نہیں بھیجتے. نبی تو ہدایت نہیں دے، انک لا تہدی من احببت، نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا. نبی کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی طلب پیدا کرنا. سبحان اللہ. ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، وہ پیاس پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس کو کنویں تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ طلب تڑپ میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ یہ طلب جب تڑپ میں تبدیل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پھر تو آپ کو راستے کھولتا ہی چلا جاتا ہے، اور اللہ پھر غیب سے اس کو چیزیں جو ہے نا وہ ملا. اب جب وہ طلب تڑپ میں ہوتی ہے جبھی تو آپ کو کسی کو خواب نظر آ جاتا ہے، کسی کو کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا، کوئی اس کو دعوت نہیں پہنچتی ہے، کچھ نہیں ہوتے، کوئی خواب آتا ہے اس کو اور وہ اس طلب میں لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کہ کیا چیز ہے. کسی کو ہم نے کئی مرتبہ اپنے ساتھ دیکھا، ہم نے خود کہ وہ مسلمان ہونے آیا، ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے اذان سنی تھی، پھر میں نے یہ تلاش کیا کہ یہ کہاں تھی. تو اب یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس کی طلب ہوتی ہے، اندر کی طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے. لیکن یہ تلاش جو ہوتی ہے وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. سمعنا واطعنا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو سنا جائے اور اطاعت کی جائے. اب انٹلیکچوئل گفتگو، بہت عالمانہ گفتگو، بڑے ریشنل آتے ہیں سامنے، لیکن قرآن عمل کا نام ہے کہ قرآن کریم کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے، سمجھا جائے، آگے تک پہنچایا جائے. اقبال کا ایک جملہ یاد آیا. کیا جملہ اقبال نے فرمایا 100 سال پہلے کہ ایک گریجویٹ، اس زمانے کا گریجویٹ، ایک گریجویٹ بے عمل مسلمان کے مقابلے میں مجھے ایک با عمل جاہل مسلمان قبول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قلندر بجز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ایک معرب اور مفرز گفتگو، لیکن وہ کردار ہی پیدا نہیں ہو سکا. یہ لفظ، اس کے کتنے معنی ہیں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، بڑی ایک عالمانہ دقیق گفتگو سننے کو ملتی ہے، لیکن وہ عمل جو قرآن کو مطلوب ہے وہ کہاں ہے؟ اصل بات یہی ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. بے شک بے شک بے شک. یہ اصل بات جو ہے وہ ہے ہی ہے آپ نے جو فرمائی کہ یہ جو دل کی زمین ہے، اس زمین کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور سننے والوں کی بھی، کہ بھئی دیکھیں اس بات کا لحاظ رکھا کریں
کہ قرآن کریم کی گفتگو ان لوگوں سے سنیں جن حضرات نے اس قرآن کریم کو بڑوں سے حاصل کیا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ والوں کی صحبت میں اور بیٹھے اللہ ہیں۔ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں قرآن کریم کی گفتگو سن کے قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، قرآن کی گفتگو سن کے آپ کے ایمان کے اندر تشکیک پیدا ہو جائے تو یہ بہت یہ نقصان نہیں کا ہے۔ سودا اور ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے، کوئی جو آ کے نصیحت حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس آیت کو۔ تو اس کے مقصد یہ ہے کہ مقصود ہدایت کی طلب اور نصیحت کا حصول ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم تو صرف اور صرف عمل کی کتاب ہے، یہ ایک وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو آپ کو آپ کی 24/7 گزارنے کے لیے دی گئی۔ اللہ سمپل، اکبر، اللہ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ کوئی انٹلیکچول ڈیبیٹ کی کتاب، یہ تو آپ کی عمل۔ ٹارگٹ آڈینس میں خود ہوں، مولانا نجیب صاحب کو، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اس نیت سے قرآن پڑھے گا تو یہدی بہی کثیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ذرا کوشش کرتا ہے بندہ قرآن کے قریب آنے کی، اللہ کے قریب آنے کی، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ طلب دیکھتا ہے اور تڑپ دیکھتا ہے۔ سوال اسی ذیل میں ایک اور سوال آیا، بہت اچھا، جو بات ہو رہی ہے سبحان بیگ صاحب کا، کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیوں کیا گیا، اور یہ بھی فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے جس کا تعلق زمین و آسمان سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا کہ عربی زبان، علماء نے لکھا ہے کہ یہ روح کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، برزخ کی زبان ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو وہ عرب میں ہوئی، اور اس زمانے میں عربی زبان اعتبار سے جامع زبان تھی، حتیٰ یہ کہ عربوں کو اپنی زبان پہ اتنی قدرت تھی کہ وہ پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں عجمی گردانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، جو کیفیات، جو الفاظ کا ذخیرہ، جو کیفیات کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمایا، اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اور جو اپنے آپ کو شاعر کہتے تھے، قدرت الکلام کہتے تھے کہ ہمیں تو اس پہ قدرت حاصل ہے کلام پہ، اور فی البدیع کلام پہ قدرت حاصل ہے، اور ہزاروں اشعار ان کو یاد ہوتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات پیش کی گئیں تو وہ فوراً بھاپ گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ کتاب جو ہے یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شعری مجموعہ نہیں ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو کسبی چیز ہے ہی نہیں، تو نبی کو تو بطور معجزے کی دی گئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کی دیا، اور پھر یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ رکھا، اور زمین اور آسمان کے اعتبار سے اس کے اندر اولین اور آخرین کے علوم موجود ہیں۔ لیکن اس کا مطلب اس بات کو جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں، خلیفۃ اللہ کے جو مقاصد ہیں، بندگی کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے جو طرق ہیں، راستے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فزکس کے سارے لاز بھی قرآن میں ملیں گے اور آپ فزکس لاز بھی قرآن سے تلاش کریں، کیمسٹری، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آپ آج سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدے کی بنیاد پہ ہے۔ مشاہدہ اگلے 50 سال میں غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کا جا کے، مشاہدہ تو مشاہدہ ہوتا ہے، انسان اپنے مشاہدے کے اندر غلطیوں سے بھی اور مشاہدے کی اصلاح سے بھی چیزوں کے اندر ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم خالصتاً عمل کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کے تعارف کی کتاب ہے، قرآن کریم کا مقصود میں توحید، رسالت، آخرت، معاشرت، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، پچھلی قوموں کے تذکرے، یہ سب دیے ہوئے اس لیے ہیں تاکہ ایک انسان اپنے 24/7 کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکے، اور جو مقصود انسانیت ہے جس کو بندگی کہتے ہیں،
ان بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکے. اس بندگی میں جتنے احوال آتے ہیں، حالات آتے ہیں، ان کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں. بندگی کرتے ہوئے ایک اچھا انسان بن کر کیسے زندگی گزارے، اور یہ اس کے اندر کا جو حیوان ہے یہ خلیفۃ اللہ میں کیسے تبدیل ہو جائے، اس راستے کا روڈ میپ جو ہے قرآن سبحان کریم اللہ. ہے. اور اس انسان کی حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، اگر وہ سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ کی حیثیت سے وہ بندگی کیسے کرے. اگر وہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک کسان ہے، ایک ملا ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور قرآن کریم کو اپنا امام مانتا ہے تو قرآن اسے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بندگی کا طریقہ بتاتا ہے، وہ آپ کو پروسیس بتائے گا، پروسیس بتا دے گا، وہ آپ کو تمام مقاصد کا پروسیس بتا دے گا، آپ کو مقصد زندگی بتا دے گا، جی آپ کو ورلڈ ویو بتا دے گا، جی آپ دنیا کی کیا حیثیت ہے، خالق کون ہے، خالق اور انسان کا تعلق کیا ہے، اس کا رابطہ کیا ہے، آخرت کس چیز کا نام ہے، جنت دوزخ کس چیز کا نام ہے، دنیا میں رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، رشتوں کی معرفت کیسے ہے، حقوق کی معرفت کیسے ہے، ان حقوق کی حدود کیا کیا ہیں، یہ سب. اور ان تمام چیزوں کو جو آپ نے بیان فرمائی، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حال کا امر کیا ہے؟ بالکل آپ حال کا امر تلاش کرنے کے لیے، اس کے لیے قرآن کریم آپ کی گائیڈ لائن اور روڈ میپ کا کام کرتا ہے. اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. فنڈامنٹلز مفتی صاحب قرآن کریم سے مل جاتے ہیں. بالکل بیسک فنڈامنٹلز آپ کو مقاصد زندگی کے حاصل ہو جاتے ہیں. سبحان جو اللہ. فنڈامنٹلز ہیں، دیکھیں جی انبیاء کرام علیہ السلام، یہ یاد رکھیے گا اصول، انبیاء کرام علیہ السلام مقاصد زندگی کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، وسائل زندگی کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے. سبحان اللہ. کیونکہ وسائل تو ویریبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کوئی وسیع، کل کوئی چیز ہے. ٹھیک مقاصد زندگی چینج نہیں ہوتے، زندگی کے مقاصد نہیں بدلتے ہیں. ہاں مقاصد کے حصول کے وسائل ضرور بدل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو نبی آپ کو مقصد بتاتا ہے، آپ کو ٹھیک ہے. آپ کی ویژننگ کر رہا ہوتا ہے، اس ویژننگ کے اندر تمام فریم ورک کریٹ کرتا ہے. آپ کے ریلیشن شپس کو وہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتا ہے، ریلیشن شپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بیان کرتا ہے، ریلیشن شپ میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. بندہ بن کے بندگی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کلیئرٹی کے ساتھ یہ فریم ورک دے کے جاتا ہے نبی آپ. سبحان اللہ. ان مقاصد کی روشنی میں رہتے ہوئے وسائل کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وسائل کے استعمال کرتے ہوئے بھی ڈوز اور ڈونٹس دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس فریم ورک کے اندر اگر ٹکرائے گا تو پھر وہ وسیلہ نہیں آتا. اللہ اکبر. یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وسیلہ ہو، آپ کے لیے وسیلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو وہ چھنی دے کے جاتا ہے، جی. وہ ڈیو ڈیلیجنس کی چھنی دے کے جاتا ہے، جس سے آپ آسانی سے چیز کو اسکرین آؤٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو ایک اسکریننگ کرائٹیریا زندگی کا دے کے جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ موجود ہے، اور اپنی زندگی پیش کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں اور خود قرآن مجسم ہے. تو اگر آپ کو یہاں کہیں پہ کلیئرٹی، سبجیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے تو اس کی کلیئرٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے. تو اگر آپ اسی لیے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صاحب قرآن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کچھ مقاصد سبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کو میجریبل بنانے کی آپ کو نبی کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس حیات طیبہ سے آپ کو کلیئرٹی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم مقاصد زندگی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ، اور پھر یہ کہ ہدی للناس ہے، تو اسی لیے یہ قانون کی کتاب نہیں ہے، دعوت کی کتاب ہے. اللہ کا تعارف کرا رہی ہوتی ہے، آخرت کا تعارف کرا رہی ہوتی ہے، نبی کا تعارف کرا رہی ہوتی ہے، انبیاء کا تعارف کرا رہی ہوتی ہے، اور بیسک معاشرت کا تعارف کرا رہی ہوتی ہے. قانون کی آیات تو مشکل سے اس کے اندر جو ہے وہ مسائل احکام کی آیات جو ہیں تکرار نکال کے 350 کے قریب آیات ہوں گی، 350 یا 400. باقی تو ساری دعوت ہے، باقی تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر آج حال کا امر تلاش کر سکتے ہو کہ دیکھو یہ غلطی ہوئی تھی تو قوم پہ کیا عذاب آیا. اجتماعی غلطی ہوتی ہے تو اجتماعی عذاب آتا ہے، انفرادی غلطی ہوتی ہے انفرادی عذاب. کون سے اجتماعی اعمال اللہ کی رحمتوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کون سے اجتماعی گناہ اللہ کے عذاب کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے، کیونکہ اللہ کی سنتیں تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، وہ تو کامن ہوتی ہیں.
تو قرآن کریم آپ کو پھر مختلف سینیریوز میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ایڈورس سینیریو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت کیسے اتارتے ہیں, سکینت کس چیز کا نام ہے, اطمینان کس چیز کا نام ہے. آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جمنا ہوتا ہے, حالات سے متاثر نہیں ہونا ہوتا. اور اگر آپ اللہ کے حکم پہ جم جاتے ہیں, حالات آپ کے موافق نہ بھی ہوں, اطاعت پہ جمتے ہیں, تو اللہ دلوں میں سکون اتارتے ہیں, ٹھنڈک اتارتے ہیں. سبحان اللہ اس کو اللہ. سکینت سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس اطاعت میں استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی قرآن وہ بھی کریم قرآن بتا کریم آپ دیتا کو ہے بیان ہمیں. کر رہا ہوتا ہے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مفتی صاحب بہت ساری یہ موضوع بہت بڑا موضوع, تو ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں پھر ویڈیو کویسچنز. کیا ایک بہو ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, اور ایک داماد ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی ہے. جی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ تو بہو بھی دے سکتی ہے زکوٰۃ, ساس سسر کو, اور داماد بھی دے سکتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. ویڈیو کویسچنز کچھ رکھتے ہیں, پھر یہاں سوالات بہت سارے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام میں خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, اسلام میں خوشی منانے کا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی خوشیاں تو عید کی خوشی ہیں, جو عیدین کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ اصل میں خوشی ہو یا غمی ہو, اصل معیار اللہ کی اطاعت ہے. تو اگر خوشی کا موقع ہے تب بھی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. کیا مطلب کہ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے, جو نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. اور اس خوشی کو مناتے ہوئے اجازت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہے, آدمی کو کھیل کی اجازت ہے, ان سب چیزوں کی اجازت ہے, لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹوٹے. کیا مطلب کہ آدمی گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے, اسراف سے اجتناب کرتے ہوئے, تبذیر سے اجتناب کرتے ہوئے, ان سب سے بچتے ہوئے, فضول خرچی نہ ہو, بیجا خرچ نہ ہو, غلط کاموں میں خرچ نہ ہو, گناہ کے کاموں میں خرچ نہ ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. اب اگر آپ اس بات کا اہتمام کر لیں گے تو آپ کے لیے خوشی منانا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم نے انسان کی جو بنیادی حقوق ہیں اس سے کبھی بھی دین جو ہے وہ نہیں کرتا. یہ تو بنیادی حق ہے, آپ خوشی منا سکتے ہیں, بالکل خوشی منانا جائز ہے. جی, خوشی منانا جائز ہے. آپ نے عیدین کی بات فرمائی. عیدین کے علاوہ جو خوشیاں ہم مناتے ہیں مختلف, جیسے برتھ ڈے پارٹیز میں چلے گئے یا باقی دوستوں کی گیدرنگز وغیرہ ہو گئیں, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اصل بات تو بس بنیادی طور پہ تو یہ نعمتوں کا شکر ہے نا. بالکل اگر آپ کی کوئی شادی کی خوشی ہوگی, کسی کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, اس پہ کوئی خوشی منا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, دین کا حصہ تو دینی شعار کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو ہماری خوشی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نعمت کے شکر کا اظہار ہے. کیا بات ہے. کیونکہ شکر تو ہے ہی عمل کا نام. ٹھیک. زبان کے شکر کو تو حمد کہتے ہیں. شکر تو ہے ہی بنیادی طور پہ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کا نام, وہ شاکرانہ ہونا چاہیے. تو خوشی ہماری, اور اس کی گواہی اعضاء و جوارح دیں, زبان دل کی رفیق ہو. بس اگر یہ ہے گفتار اور کردار ایک نظر آئے کہ خوشی میں بھی اے اللہ میں تجھے نہیں بھولا, تو یہ نہیں بھولا ہوں. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوستوں کی مجلس ہے کہ اس میں آدمی کو نماز یاد ہی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا نماز کا نہیں پتہ ہے چیزوں, ایسا نہ ہو. تو خوشی اور غمی کوئی بھی ہو حال, اصل یہ ہے کہ اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم کیا ہے, اور اللہ کی شمولیت ہے یا نہیں ہے اس معاملے میں. ہم خوش ہو رہے ہیں, نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے جس میں ہم خوشی حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں اللہ شامل ہے یا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ بھئی اس میں اس بات کو کوشش کرے, اور وہ شکر کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شمولیت رہنی چاہیے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके कपड़े या दीगर चीज़ें औलाद इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है वो विरासत से मुताल्लिक़ है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको तो सदका कर देना चाहिए, बाकी बस माल की हद तक और शायद जो है वो विरासत होती है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। विरासत मिल्कियत की हर चीज़ में है, जी चाहे वो कलम है, चाहे वो छोटी सी कोई चीज़ है, चमची होगी तो उसके अंदर भी विरासत। तो उनकी चीज़ें, असल बात तो यह है कि वारिसों में शरई हक़ के मुताबिक तकसीम होगी पहले चह विरासत। जाए कि उनके इस्तेमाल में होने वाली दवा, चह जाए, बिल्कुल इस्तेमाल में होने वाली दवा, वो दवा हो, कोई भी चीज़ हो, पहले वो विरासत के हिस्से में तकसीम होगी। जब वो विरासत में तकसीम हो जाए, अब इसका अपना, इसको शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त दी है। वो कपड़े हैं तो वो कपड़े भी इस्तेमाल कर सकता है, वो इस्तेमाल की कोई और चीज़ है तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई खाने की चीज़ है तो खा भी सकता है। हाँ, अलबत्ता ये बात कि उससे पहले पहले ही जो एक रिवाज चल पड़ा है, ये रिवाज गलत है। वो रिवाज ये है कि लोग कपड़ों को और कुछ चीज़ों को सदका कर देते हैं पहले से। ये सही नहीं है। अच्छा। आप सदका भी आपने करना हो तो वरसा को आप तकसीम कर दें। वारिस खुद सदका करना चाहता है, रखना चाहता है, ये उसका मसला है। अब वो उसकी मिल्कियत है, अब वो उसकी मिल्कियत है। तो जो इनका सवाल है भाई का, वो उसका जवाब यह है कि बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो विरासत के ज़रिए आपकी मिल्कियत में वो चीज़ वालिद के इंतकाल के बाद आ गई है, ठीक, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, जनाब वाला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि शादी करते हुए ज़ात बरादरी देखने की क्या हैसियत है? ये बड़ा अहम सवाल है, लगता बहुत मामूली है। तो क्या ये खिलाफ दीन नहीं है, ये तसव्वुर कि अब ज़ात पात बिरादरी, अपना कबीला, अपना हम ज़बान ये ढूंढा जाए, या इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम? देखिए, असल बात तो ये है कि आदमी माल की वजह से, हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से, ज़ात पाक की वजह से, दीन की वजह से, तीन चार चीज़ों की वजह से कर रहा होता है ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अहमियत इस जगह पे दीन को देनी चाहिए। ठीक है। दीनदारी कितनी है, अच्छे अखलाक कैसे हैं, उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी दीनदारी कैसी है। हाँ, खुदा न बाद लोगों ने इस बात का लिहाज रखा है कि कुफ़ुफ़ का भी लिहाज रखना चाहिए ख़ानदानी एतबार से, वो आपसे मेल खाता हो, ये बात ज़रूर है, लेकिन उसमें मतलब कौमियत, असबियत, जी हाँ। नसब ये नहीं है उससे मुराद। उससे मुराद ये है कि आपके बराबर का हो वो ख़ानदान का। बाज़ जगहों पे जहाँ पर बच्चियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से जो वो रखते हैं, तो इसमें लिहाज रखना पड़ता है, कुफ़ुफ़ का लिहाज रखना पड़ता है। यानी कुफ़ का मतलब माशी तौर पर बराबरी, माशी तौर पे जो है वो उसकी बराबरी हो। जी हाँ। तो इसकी फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर कोई इसकी रियायत रखना चाहेगा तो इसकी रियायत रखी जाएगी। ख़ास तौर पे वली के लिए, अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहता है कि बच्ची ने कोई बिल्कुल ही गैर कुफ़ुफ़ में जाकर शादी की है अपनी मर्ज़ी से, तो वहाँ पर फिर ये इख्तियारात आते हैं। लेकिन ये सवाल एक लड़के का है जो किसी बच्ची के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं, तो असल बात इस ज़माने में भी ये देखनी चाहिए कि उस बच्ची के अंदर दीनदारी कितनी है, अखलाक कैसे हैं उसके, और अपने अंदर भी यही देखना चाहिए, लड़की वालों को भी लड़कों में यही देखना चाहिए कि उसके अखलाक कैसे हैं बच्चे के, उसकी दीनदारी कैसी है, उठना बैठना सोहबत कैसी है। ये असल बात है। उसके अंदर हलाल हराम का फ़र्क उसको मौजूद है, रिश्तों का पास रखना वो जानता है अपने रिश्तेदारों के साथ। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो आने जाने वाली होती हैं, माथे का नसीब होती हैं। असल चीज़ जो इंसान जिस चीज़ का मुकल्लफ़ है वो दीनदारी है। वो ईमान को देखे, वो दीनदारी को देखे, क्योंकि आने वाली नस्ल का आपने नस्ल की बुनियाद रखनी होती है। तो वो उसने आपकी नस्ल, आपकी बच्चों की माँ बनना होता है। तो उस एतबार से उसको देखना चाहिए कि उसकी अपनी तरबियत कैसी हुई है, उसके वालिदैन उसकी तरबियत कैसी की है, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से।
ترجیحات میں جو ویٹیج ہے وہ سب سے زیادہ اس کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، صرف یہی بات جو آپ نے بات فرمائی کہ صرف یہی نہ دیکھیں اگر ہم کہ ہمارے بچوں کی ماں یہ خاتون ہوگی، وہ ماں بھی یہ دیکھے، یہ سوچے کہ میری نسل کا جو آغاز ہوگا اس کے لیے یہ باپ ہے۔ بالکل اصل بات ہی ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے نکاح ہے یہ کائی کے لیے، اصل تو ہے یہ کہ جو لیگیسی آپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں جی، وہ دونوں یہ وہ نسل ہوگی کہ کل ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے فخر سے پیش کر سکیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اپنی آپ کی امت کے لیے یہ نافع اولاد چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ اولاد ہے جو نافع اولاد ہے، جو امتی اولاد ہے، یہ جو پوری امت کے لیے نافع ہے، نافیت ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے دونوں کو دیکھنا چاہیے، بچی کو بھی یہی دیکھنا چاہیے اپنے شوہر کے اندر، شوہر کو اپنی ہونے والی بیوی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر یہ امت پناہ، یہ نافیت، یہ وہ بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی ہوتی ہے جی، وہ آگے مجموعی تربیت طور کر پر بھی یہ پاتی چیز نہیں دیکھی جاتی ہمارے معاشروں میں، صرف یہ کہ خاندان کیسا ہے وہی، حسب نسب، حسن و جمال کیسا ہے، اور مال، کہ مالی طور پر مستحکم ہے یہ خاندان اور یہ لڑکا بڑا مالدار ہے، یہ کافی ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا ان صاحب کے سوال کے نتیجے میں کہ ذات پات، ہمارے پورے ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی برادریوں میں شادی کرنے کا رواج ہے اور باہر نکلتے نہیں ہیں اپنے خاندان سے باہر، اپنی برادری سے باہر، کہ میرا قبیلہ کوئی سا بھی ہو میں اس قبیلے میں ہی شادی کر رہا ہوں اور کروں گا، اور اگر میری بیٹی ہے تو میں اپنی بیٹی کو بھی اسی خاندان میں دوں گا جو میرے قبیلے کا فرد ہو۔ کیا یہ فکر، یہ روح خلاف دین نہیں ہے؟ دیکھیں یہ خلاف دین اس وقت بن جاتی ہے، مجموعی طور پہ تو اس کو خلاف دین کہنا مشکل ہوتا ہے، خلاف دین اس وقت بنتی ہے جب آپ دین کو اس کے مقابلے میں کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ دو لڑکے ہیں، ایک دیندار ہے، بااخلاق ہے، اور ایک جو ہے وہ نہ اس کے اندر دینداری ہے نہ اخلاق ہے، لیکن آپ کی برادری سے ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ جب اس کو ترجیح دینے جاتے ہیں تو آپ کا مقصود صرف اور صرف برادری ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جو اس کو رد کیا اس کو صرف اس کا ایک ہی نیگیٹو پوائنٹ تھا اس بچے کا کہ وہ آپ کی برادری سے نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہاں آ کر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، یقیناً یہ خلاف دین بات ہے۔ دین کا تو مزاج یہ ہے کہ امت پناہ ہے نا، دین کے مزاج میں تو امت پناہ ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے، اس بات کی رعایت شریعت نے ضرور رکھی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ معاشرتی طور پہ آپ کا نباہ ممکن ہے یا نباہ ممکن نہیں ہے، اس کی تو رعایت رکھیں گے۔ لڑکے والے بھی لڑکی میں رکھتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے میں رکھتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اگر نباہ ممکن ہے، معاشرتی اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر معیارات کے اندر ترجیحات جو ہیں وہ دین کو ہیں، اخلاق کو ہیں۔ صرف برادری کی بنیاد پر رد کر دینا، برادری میں نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دینا، یہ کوئی دینی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام دینی کا رویہ نہیں یہ کوئی ہے۔ دینی رویہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو محض برادری ہی میں شادی کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں برادری سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ان کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ان کے تعلق میں تو یہی والی بات ہے نا، اصل بات یہ دیکھی جائے گی کہ اگر تو برادری میں دین موجود ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں وہ دین میں کچھ نہیں، یہ ذہن میں تو یہ بات نہیں رہتی کہ برادری میں دین موجود ہے یا نہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی ہی، میں کوئی بھی خاندان، اور جس میں آپ کے نزدیک جو ہے، یعنی اگر آپ ویٹیج مقرر کرتے ہیں کسی بیٹی کو لانے کے لیے، بچی کو بہو کے طور پہ لانے کے لیے، تو آپ کے نزدیک سب سے پہلی ویٹیج یہ ہے کہ آپ کی برادری سے ہونی میری چاہیے، برادری کی، دیندار ہو نہ ہو، اخلاق ہونا، اس سے کوئی سروکار نہیں آپ کو، ٹھیک، صرف اور صرف برادری ہے۔ تو یہ غیر دینی رویہ ہے، یہ غیر دینی رویہ ہے، بالکل غیر دینی لیکن رویہ۔ ہمارے معاشروں میں بالعموم یہی رویہ نافذ ہے۔ ہاں یہ غیر دینی رویہ، کتنی عجیب بات اس ہے کی کہ وجہ سے میں جو ہے، اچھا اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری بچیاں گھر بیٹھے رہ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو برادری کے رشتہ نہیں مل رہے ہوتے، حالانکہ رشتے موجود ہوتے ہیں، بس آپ کی برادری میں نہیں ہوتے وہ۔ اللہ ہوئے، اور وہ بچیوں کے ساتھ، ہمارے ایک استاد تھے حدیث کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی من جانب اللہ ایک سنت ہے کہ بچی جب بڑی ہوتی ہے، 16-17 عمر سے لے کے اور 22-23 سال تک اس کے رشتے آتے ہیں، اللہ جیسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ اب
آپ نے جو ہے وہ کبھی معیار برادری کو بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ. آج کل ایک اور چیز چل پڑی ہے کہ نہیں جی ابھی تو پڑھائی پوری ہو جائے، ابھی تو اب یہ. پھر جب وہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی چلی جاتی ٹھیک ہے. ہیں. معیار، بڑائی کا معیار وہ صرف اور صرف تقوی ہے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے. برادری یہ بھی ایک تعصب کی شکل ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں. ان 2 دنوں میں ہم آپ کے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل. اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو. اللہ اکبر. جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر